لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، نبي الإكرامي 10 رمضان المبارك يوم شهادة محبوبة الرسول حامية المصطفى حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا. کل کے کلپ میں ہم نے کچھ قطرات جو تھے فضائل کے وہ بیان کیے کہ کون خدیجہ کہ جس کے ذریعے سے خدا آسمان پر ملائکہ کے سامنے افتخار کر رہا ہے. وہ خدیجہ کہ جو محبوبۃ الرسول ہے، جن سے خاتم النبیین زوجات میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے تھے وہ تھی حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا. اور کل کے کلپ میں ہم نے یہ پیغام پورے عالم اسلام کو دینے کی کوشش کی کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو سن مبارک تھا شادی کے وقت وہ 25 برس یا 28 برس، اور شادی کے وقت علامہ جعفر مرتضی عاملی لکھتے ہیں حضرت خدیجہ کبریٰ عذراء دوشیزہ خاتون تھی. علماء اہل سنت میں آپ حضرات بھی توجہ کے ساتھ انتہائی قیمتی مطالب ہیں یہ کہ علماء اہل سنت میں اکثر علماء نے یہ لکھا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس یہ جو اتنی بڑی دولت تھی، سرمایہ تھا، یہ آیا کہاں سے تھا؟ یہ تو انہوں نے یہ لکھا کہ خاتم النبیین سے پہلے 2 حضرات سے، عتیق ابن خالد مخزومی اور ابو حالہ تمیمی، ان 2 سے شادی ہو چکی تھی اور ان سے جو ارث میں ملا تھا وہ سارا کا سارا، یہ دونوں کافر تھے، ان سے جو ملا تھا وہ سارا کا سارا بعد میں اسلام میں کام لایا. توجہ ہے آپ لوگ انشاءاللہ. ان سے جو ارث میں ملا وہ اسلام میں کام آیا. یہ کس نے لکھا؟ یہ سارے علماء اہل سنت، ابن عساکر، ابن حجر اسقلانی، بڑے بڑے علماء انہوں نے یہ بات لکھی ہے. علامہ جعفر مرتضی عاملی، علامہ مجلسی، ابن شیراشور، ہمارے علماء نے اس بات کو رد کیا. اب دیکھیں تھوڑا تاریخی اس سے کچھ ایک دو تاریخی قصے تاکہ پتہ چلے کہ یہ دولت کس کس طریقے سے اسلام کے کام آئی. ہم صرف ناظرین جہاں جہاں مجھے دیکھ رہے ہم صرف یہ سنتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کی دولت 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 کس طرح اسلام کے کام آئی. میں 2 قصے پیش کروں گا، تھوڑا سا تمہیدی طور پر یہ 2 نقطے سن لیجیے. علامہ جعفر مرتضی عاملی لکھتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کبریٰ کا اس دور میں لقب تھا طاہرہ، یعنی جاہلیت کے دور میں جب خواتین اپنے آپ کو عفت اور پاک دامنی جو تھی ان کی محفوظ رکھنا مشکل کام تھا. اس دور میں پورے عرب اور عجم میں طاہرہ کا لقب مشہور تھا خدیجہ کبریٰ کا. اچھا، اس دور میں ملیکۃ العرب دوسرا لقب تھا، عرب کی ملیکہ. کیوں؟ کیونکہ اسکندریہ سے لے کے حجاز تک، حجاز سے لے کے افریقہ تک بی بی کے اونٹ جایا کرتے تھے بھر بھر کے. پورے افریقہ تک دنیا کی 80% جو منڈی تھی، عالی منڈی، اس میں سب سے زیادہ جو سرمایہ کاری تھی وہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی. تو یہ مال دولت آئی کہاں سے؟ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ سابقہ 2 شوہر تھے، ان سے بچے بھی تھے، انہی بچوں کو لے کے خاتم النبیین کے گھر میں حضرت خدیجہ کبریٰ آئی. علامہ جعفر مرتضی عاملی کہتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کبریٰ کا سارے علماء نے لکھا کہ جتنے قریش کے بڑے بڑے سردار تھے سب نے اپنا رشتہ بھیجا، سب کے رشتوں کو بی بی نے رد کر دیا. علامہ جعفر مرتضی عاملی الصحیح من سیرت النبی العظم میرے پاس گھر میں موجود ہے، پہلی جلد کے اندر، فارسی ترجمہ میرے پاس ہے، عربی میں مارکیٹ کے اندر مل رہی. عجیب کہتے ہیں کہ یہ عجیب حضرات ہیں. وہ خدیجہ کبریٰ جس نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو رد کر دیا ہو، وہ بنو تمیم کے ایک وادی نشین سے کیسے شادی کر سکتی ہے؟ ابو حالہ تمیمی سے یا عتیق ابن خالد سے. یہ فقط اور فقط بغض فاطمہ، بغض علی میں یہ تاریخ گڑی گئی ہے، یہ تاریخ بنائی گئی ہے.
توجہات ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ جعفر ملتانی کہتے ہیں کہ وہ خدیجہ کبریٰ جس نے بڑے بڑے سردار مدحہ سردار قریش سب کو رد کر دیا ہو، کیسے بنو تمیم کے ایک گاؤدی سے وہ شادی کر سکتی ہے جس کے پاس نہ دولت ہو نہ سواد ہو نہ علم ہو؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب سوال یہ ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو اس بات کرنا تھا علماء اہل سنت نے کہ دولت ان سے ملی تھی، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ دولت بیوی کے پاس آئی کہاں سے؟ اب قانون یاد رکھیے، ہمارے پاس سورہ نساء کے اندر ارث کی آیتیں ہیں. زمان جاہلیت میں عورت کو ارث نہیں ملتا تھا. زمان جاہلیت کے اندر عورت کو میراث میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملتا تھا. توجہات انشاءاللہ. ماشاءاللہ. بسم اللہ. یہ میں پڑھنا نہیں تھا لیکن اب آگے بات نہیں. زمان جاہلیت کا دستور تھا کہ عورت کو میراث نہیں دی جاتی تھی. اسلام آنے کے بعد سورہ نساء کے اندر ورث کی آیتیں آئی اور خاتم النبیین نے اس دور میں جتنے مسلمان تھے جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے ان پر واجب قرار دیا کہ بیٹی یا ماں یا بہن ان کو ارث دیا جائے میراث میں سے. لیکن نبی کے جانے کے بعد وہی زمانے جاہلیت والا قانون جو ہے وہ خلیفہ نے نبی کی بیٹی کے اوپر لاگو کیا کہ میراث سے الگ کر دیا. اب یہ بیوی کے پاس جو اتنی بڑی طبری نے لکھا، تمام مورخین نے لکھا، سنی شیعہ، کہ بیوی کے پاس 80,000 اونٹ تھے. 80,000 80,000 اونٹ تھے، 400 غلام تھے، 400 کنیزیں تھیں. کوئی عام جو ہے وہ اس دور میں تعداد ایک عجیب و غریب تعداد، یعنی کہ اسکندریہ سے لے کے حجاز سے لے کے افریقہ تک پوری منڈی حضرت خدیجہ کبریٰ کی. 80% منڈی کی مالکن، یعنی اگر آج کل کے دور میں کہیں تو آپ یہ سمجھ لیں چائنا کی طرح پوری دنیا کی اکنامکس وہ چائنا کے ہاتھ میں ہے. اس دور میں پوری دنیا کی جو اکنامکس کہ جو کنگ تھی، جو ملکۃ العرب کا لقب اس وجہ سے ملا تھا، وہ حضرت خدیجہ کبریٰ کے ہاتھ میں. یہ آئے کہاں سے؟ علماء نے مورخین نے لکھا کہ بیوی کے پاس نہ میراث میں سے نہ والدین کی طرف سے کچھ تھا، نہ پہلے کوئی شادی ہوئی تھی. بی بی خدیجہ کبریٰ کا اپنا ذاتی مال تھا. اس مال کو سرمایہ کاری میں لگا کر اس مال میں خدا نے اتنی برکت دی کہ پوری عالمی منڈی کی ملکۃ العرب بن گئی خدیجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا پھر خدا قرآن کے اندر، اب سنیے کہ آیت قرآن کے اندر خدا سنی شیعہ مفسرین نے لکھا وَوَجَدْنَاكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے حبیب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا، جو ترجمہ اردو کے اندر رائج ہے، ہم نے تمہیں فقیر پایا تو اپنے مال سے بے نیاز کر دیا. خدا قرآن کے اندر سب نے لکھا، فاغنا کے ذہن میں مفسرین نے لکھا کہ خدا نے جو بے نیاز کیا وہ مال خدیجہ سے بے نیاز کیا. خدیجہ کے مال کو خدا اپنا مال کہہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ خدیجہ کا کل مال حلال ہے، ایک ایک روپے حلال ہے. آج بھی پورے عالم اسلام میں آپ بڑے سے بڑے کسی مجتہد کو بھی اٹھا لیجیے اس سے کہ یہ قبلہ ایک آپ کا جو مال ہے وہ پراپر طور پہ حلال کا ہے، حقوق عباد بھی نہ ہو، حقوق ناس بھی نہ ہو، ایتام کا مال بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، شاید کوئی بھی اٹھ کے نہ کہے کہ 100% حلال کا اس کے اندر ایک روپیہ بھی جو ہے وہ کسی کا حق نہیں ہے. اس دور میں شریعت نہیں آئی ہے، ابھی دین مکمل نہیں ہوا ہے، نبی نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں کیا. اس دور کے اندر حضرت خدیجہ نے اپنے مال کو ایسا بنایا کہ خدا خدیجہ کے مال کو اپنا مال کہتا ہے. سبحان اللہ. خدیجہ کے مال کو اپنا مال کہتا ہے. اب سنیے، وقت ابھی ہے موجود ہمارے پاس، کس طریقے سے یہ مال اسلام کے کمایا ہے. یہ باتیں کم پڑی جاتی ہیں ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت. کس طریقے سے تبری نے اب یہ 2 واقعے لکھے کہ جب خاتم النبیین نے کوہ ابو قبیس کی بلندی پر پہنچ کر یہ نعرہ لگایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے امن من عذاب، میرے عذاب سے محفوظ رہ جائے گا. طبری نے لکھا کہ اس دور میں جو غریب ہوتے تھے فقیر حضرات، وہ جب اسلام لے کر آتے تھے، جیسے ہی وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ تو جو غریب ہوتا تھا وہ اور زیادہ غریب ہو جاتا تھا. اگر ٹائم ہے انشاءاللہ. اور جو
امیر ہوتا تھا وہ بھی غریب ہو جاتا تھا. تبری نقل کرنا اس بات. جو غریب ہوتا تھا جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہتا تھا ویسے ہی غریب ہو اور غریب مزید فاقے اس کے گھر میں. جو امیر ہوتا تھا جس کے خورما کے کھجور کے باغات اس نے لا الہ الا اللہ کے باغات بھی ہیں اس کے جو اونٹ بھی ہیں جیسے ہی لا الہ الا اللہ کا وہ امیر بھی غریب. اتنی تیزی سے غریب ہوتا تھا کہ جتنی تیزی سے کیا مارکیٹ میں شیئر کا بھاؤ گرتا ہوگا اس سے زیادہ وہ غریب ہو جاتا تھا. کیسے آپ سوچ رہے کیسے؟ ایسے کہ جیسے ہی وہ لا الہ الا اللہ امیر جس کے خورما کے باغ ہیں کھجور کے باغ ہیں جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہتا تھا سارے کفار اس کے ساتھ بائیکاٹ کہ اس سے نہ کھجور خریدنا ہے نہ اس کے ساتھ کوئی خرید فروخت کرنی ہے نہ اس سے کوئی لین دین کرنی ہے. کثیر تعداد میں یہودی اور مسیحی تھے. جیسے ہی اس کے بعد بائیکاٹ ہوتا تھا کچھ دن تو گزارا 5-6 دن اس کی کھجور ساتھ تھوڑا گر رہی ہوتی تھی اور تہیدس اور فقیر ہو جایا کرتا تھا. اس دور میں مسلمانوں کو ایک فائنینس کی ضرورت تھی کہ کوئی ہو جو ان نئے مسلمانوں کی آ کے مدد کرے ان کو ویسے ہی ایمان پر اور اسلام پر لا الہ الا اللہ پر باقی رکھے. تو اس وقت جو ان لوگوں کی مدد کی گئی وہ مال خدیجہ سے کی تھی. سبحان اللہ توجہ کیجیے. ایک واقعہ یہ اب یہ قبلہ نے مجھے موضوع بھی ایسا دیا اور ٹائم بھی ایسا دیا کہ جس ٹائم کے اندر ناممکن تھا سارے فضائل سارے تاریخ کی باتیں جو ہے وہ سمیٹی جائے. ایک اور واقعہ سنی اور ذہن اعتماد. یہ عجیب ہے یہ واقعہ نہیں بیان کی جاتی. میں خود پڑھ رہا تھا اور دنگ رہ گیا. یقین جانی کر پڑھ رہا تھا آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. یہ باتیں واقعہ ہمارے ممبروں سے بیان نہیں ہوتی. تبری نقل کر رہے ہیں. دوسرا واقعہ سنیں بڑا عجیب واقعہ. اس دور میں آج کل کی اس دور کے اندر جو فقیر حضرات ہوتے تھے غریب حضرات وہ جب کسی کی مزدوری کرتے تھے تو ان کے جو آقیون ہوتے تھے مالک جو ہوتے تھے ان کے وہ ان کو ایڈوانس کے طور پر رقم دے دیا کرتے تھے. مثلا 2000 اشرفیاں اور تم نے مہینے بھر یہ میرے کھیت میں جا کے جو ہے وہ ہل چلانا ہے یا جا کے خورما کے درختوں کو پانی دینا ہے یہ فلاں کا اونٹ چلانے ہے. تو وہ بیچارہ جیسے ہی جو مقروض ہوتا تھا اپنے مالک کا ادھر اس نے کہا لا الہ الا اللہ ادھر سے اس کا جس نے قرض کیا تھا وہ ظلم کرنا شروع کر دیتا تھا کہ اس نے تو لا الہ الا اللہ محمد کلمہ پڑھ لیا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جتنا ہو سکتا ہے اس پہ سختی کرو جتنا ہو سکتا ہے اس پہ ظلم کرو. مقروض بھی تھا. آئے رسول اللہ روتے ہوئے تبری دیکھ رہے کہ روتے ہوئے عالم میں رسول اللہ بی بی خدیجہ کبریٰ کے پاس آئے اور کہا بی بی اب ماجرا یہ ہے پہلے تو جو بائیکاٹ تھا وہ تو ہم نے حل کر لیا 80% عالمی منڈی کی مالکان خدیجہ کبریٰ. اب یہ کہ جو بیچارہ مقروض ہے مالکان وہ سختی کر رہے آنے دیتے نہیں ادھر مسجد کے قریب. تو کیا کیا جائے؟ بی بی خدیجہ کبریٰ نے کہا کل کعبہ کے صحن میں جتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو مقروض ہیں ان کو بلایا جائے اور جن سے قرضہ لیا ہے ان کو بھی بلایا جائے. کہا صحیح ہے. اعلان ہوا صحن کعبہ کے اندر سارے مقروض بھی آ گئے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور وہ کہ جنہوں نے قرضہ دیا تھا وہ بھی آ گئے یہودی مجوسی وغیرہ. اور صحن کعبہ کے بیچ میں ایک سفید کلر کی چادر لگائی گئی کرسی لگائی گئی. ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کبریٰ کے کرسی پہ جلوہ افکن ہوئی. اور اس تبری کے عجیب جملے اس ایک نشست میں بیوی نے کرسی پر آ کر تشریف رکھ کے کہا کہ جو مقروض تھا پہلے بلایا کہ بھئی آؤ بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا. تو کہا ہمارے مالک سے ہم نے 2000 اشرفیاں قرضے کے طور پہ لی تھی. اس کے مالک کو بلایا کہا کیا بات ہے؟ کہا اس کو میں نے 2000 اشرفیاں دی ہیں. کہا کہ تم نے اس کو 2000 اشرفیاں دی ہیں میں نے تمہیں 4000 دے رکھی ہے. میں نے اپنا قرضہ معاف کیا تم اس کا قرضہ معاف کر. تبری نے لکھا کہ ایک محفل کے اندر بی بی خدیجہ کبریٰ نے جتنے مقروض تھے سب کے قرضے معاف کروا دیے. اس طریقے سے خدیجہ کی دولت اسلام کے کام آئی. حضرت بلال حبش کے جو کالے غلام تھے ادھر غلام کہتا تھا لا الہ الا اللہ ادھر سے جو مولا ہوتے تھے آقیون جو ہوتے تھے ان کے وہ ظلم کرنا شروع کر دیتے تھے. ان غلاموں کو آزاد کرانے میں خدیجہ کی دولت کام آئی. حبش کی طرف جو کشتیاں چلی خدیجہ کی دولت کام آئی. اسلام کے شروع میں جو جنگی اوزار تیار ہوئے خدیجہ کی دولت کام آئی. جو غریب ہوتے تھے ان کی تنگدستی دور کرنے کے لیے خدیجہ کی دولت کام آئی. جو یتیم ہوتے تھے یتیموں کی پرورش کے لیے خدیجہ کی دولت کام آئی. کہنا پڑا نبی اللہ کو کہ ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ. اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اور خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو کبھی بھی اسلام نہ. جو کام علی کی تلوار بدر و احد و حنین میں کر رہی ہے وہی کام خدیجہ کی دولت ہر جگہ پر کر رہی ہے.
یہ خدیجہ کی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک بلکہ قیامت تک جو لا الہ الا اللہ ہو رہا ہے، ہر لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں نمک خدیجہ موجود ہے. سبحان اور اللہ. اردو میں قانون ہے، بس آخری جملہ اسی پہ یہ بحث تمام ہو جائے گی. اردو کے اندر ایک مثال ہے، جس کی کھاؤ اس کی گاؤ. تو بھائی فضائل اس کے پڑھے جائیں کہ جس نے اسلام کو کھلایا، ماشاءاللہ. نہ یہ کہ جس نے رلایا. بدبختی وقت مسلمہ کی ہے کہ وہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے گڑے ہوئے فضائل پڑھے جاتے ہیں کہ جنہوں نے رلایا، نبی کو رلایا، آل رسول کو رلایا. جس نے کھلایا اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے. بہرحال تو جب واسطہ ہے حضرت خدیجہ کبریٰ کا، خاتم النبیین کا، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس عظیم بی بی حامیت الرسول محبوبۃ المصطفیٰ ملیکۃ العرب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زیادہ سے زیادہ معرفت ہمیں نصیب فرما. ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع الدعاء. اور محمد و آل محمد